إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه الإمام الترمذي وقال صلی اللہ علیہ وسلم النیاحۃ من عمل الجاہلیہ۔ حاضرین جمعہ دینی اور اسلامی بھائیوں بزرگوں، ہر طرح کی تعریف، تقدیس، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی کا سزاوار اور مستحق ہے وہ ذات جو سارے جہان کا پالن حال ہے، رب العالمین ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر قادر۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، خطبۃ الحاجہ سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، اسی قرآنی آیت اور حدیث کی تناظر میں چند باتیں بطور ذکرہ کے، بطور خطبہ کے، بطور وعد و نصیحت کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ جاری ساری ہے، 6 تاریخ ہے محرم الحرام کا۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جو ہے اسلامی مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے جو نہایت ہی حرمت والا مقدس مہینہ ہے۔
اور اس کی حرمت اور تقدس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں وضاحت کر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، یعنی ابتدائے آفرینسی سے سال جو ہے 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر جو ہے ظلم و زیادتی نہ کرو، معصیت نہ کرو، قتل و غارت گری جھگڑا لڑائی جو ہے نہ کرو۔ وعدے رہے کہ نفس پہ زیادتی کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا سارے مہینوں میں ناجائز ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ان کے جو ہے اس کے اندر مزید جو ہے اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو ظلم و زیادتی تمام مہینہ میں ناجائز، لیکن خاص کر کے حرمت والے مہینوں میں ظلم و زیادتی کرنا، اس میں مزید جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ لیس منا، وہ آدمی ہمارے مذہب پر نہیں، ہمارے طور و طریقے پر نہیں، ہمارے راستے پر نہیں، ہماری سنت پہ نہیں، من ضرب الخدود، جس نے جو ہے اپنے رخساروں پر جو ہے تھپڑ مارا، وشق الجیوب، گریبان چاک کیا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے پکار، وسیداہ، اسی طرح واجبلاہ، اس طرح کا واویلا کرنا بھی جو ہے درست نہیں، ہمارے شریعت میں سے نہیں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، نوحہ بین کرنا یہ جاہلیت کا جو ہے کردار ہے، اسلام میں اس کی جو ہے قطعاً جو ہے اجازت نہیں ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ جو میں نے خطبۃ الحاجہ سورہ قاف کی چند آیتوں کے بعد یہ ہے آیت اور حدیثیں پڑھی۔ میرے دوستو، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے، جسے سن 17 ہجری میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر، جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی گورنر کی حیثیت سے سن 17 ہجری میں ان کے پاس لیٹر لکھتے ہیں، ان کا بھی لیٹر جاتا رہتا ہے لیکن تاریخ درج نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کاش کہ آپ جو ہے تاریخ مقرر کرتے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شورا کا اجلاس بلایا، غور و فکر کے بعد جو ہے یہ طے پایا کہ ہماری اسلامی تاریخ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو بیعت عقبہ جو ہے ہوا، اور اسی مہینے کے لاسٹ میں جو ہے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، اور پہلا جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے اسلامی کیلنڈر کا جو ہے پہلا مہینہ جو ہے یہ محرم قرار پایا۔ وعدے رہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے تو وعدے کر دیا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کی تقدس جاہلیت کے اندر بھی احترام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا بند۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بتایا کہ
سال جو ہے 12 مہینہ کا، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پہ در پہ لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم، اور چوتھا مہینہ کہا وہ رجب و مضر التی بین جمادہ و شعبان، کہا رجب کا مہینہ، رجب جو مضر کا مہینہ ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان پیش آتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی جو ہے تعین اپنی جو ہے حدیث کے ذریعے، جو قرآن کی جو ہے مبہم کی جو ہے توضیح اور تفسیر کرتی ہے، وضاحت کر دی۔ کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی جو ہے نہ کرو، جھگڑا، لڑائی اور اس طرح کی جو ہے دوسری چیزیں جو ہے معصیت کے کاروبار نہیں جو ہے جائز۔ میرے دوستو، یہ محرم کا مہینہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سن 61 ہجری کے اندر جو حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دلدوز شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد تقریباً یہ واقعہ پیش آیا، جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے جو ہے کم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہے تقدس کے پیش نظر، ان کے احترام اور حرمت کے پیش نظر، ان کے ساتھ حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، کوفیوں نے ظلم و زیادتی کی خطوط لکھ کر کے، اور پھر جو ہے واقعات کی کس طریقے سے مسلم دنیا سنی اور شیعہ کے اندر، اور پھر شیعوں کے اندر بے شمار جو ہے اقسام کے اندر تاریخ کے جو ہے زرعی صفحات پر یہ سارے واقعات ثبت ہیں۔ لیکن میرے دوستو جو ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ تاریخ 10 محرم کی جو ہے عاشورہ کی تاریخ، اس کی شرعی حیثیت بہت پہلے سے جو ہے مسلم ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ عاشورہ کی روزے کی مشروعیت صحیح مسلم کی روایت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، افضل الصیام بعد شہر اللہ المحرم، بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد صلاة الفریضہ صلاة اللیل، رواہ الامام مسلم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی جو ہے محرم کی 10 تاریخ کی جو ہے احترام اور تقدس کے پیش نظر روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور بتایا، کہا کہ جو ہے رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح بھی کر دی جو ہے کہ احتسب ان صوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، عاشورہ کا روزہ کہ اس کی جو مشروعیت ہے، مجھے امید ہے، میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت۔ پتہ یہ چلا کہ روزے کی جو حیثیت ہے عاشورہ کا کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ، اس کی مشروعیت ہے، اور اسے جو ہے تمام جو ہے مسلمان جو ہے اس پہ متفق ہے۔ لیکن افسوس کی اس مہینے کو محفل ماتم، اور مزید یہ کہ اس میں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پر تبرہ کیا جائے، نت نئے جو ہے بدعات گڑھ کر کے ان ساری چیزوں کا ارتکاب کیا جائے، یہ ہے نہایت ہی جو ہے افسوسناک پہلو ہے۔ میرے دوستو، جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
دیکھا کہ یہودی جو ہے 10 محرم کی جو ہے روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کس خوشی میں؟ کہا کہ جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کی فوجیوں سے جو ہے نجات دیا تھا. فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا. اس خوشی میں جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں. کہا ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابل میں کہ ہم اس پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس دن جو ہے بڑا احترام کرتے ہیں جو ہے یہودی لوگ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن بقیتو، اگر میں باقی رہا، زندہ رہا آئندہ سال، لأصومن التاسع، تو 10 کے ساتھ جو ہے 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت میں. تو پتہ چلا کہ 9 یا 10 یا 10 یا 11 آپ روزہ رکھیے. یہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کی جو ہے کے تعلق سے جو ہے ثابت ہے، بس اور کوئی چیز نہیں. لیکن عاشورہ محرم کے لیے جو ہے محفل ماتم قائم کرنا، اس کے لیے جو ہے شیعی آئیڈیالوجی کے تحت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبرہ بازی جو نفاق کی ایک قسم ہے، ان سے برات ظاہر کیا جائے، یہ جو ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جو ہے درست نہیں. سنی نہیں، البتہ ہندوستان اور پاکستان کی مطلب سنی لوگ بھی شیعوں کی دیکھی دیکھا جو ہے اسی جو ہے دھن کے اندر، اسی تان میں واقع جو ہے شہادت کربلا کا، اس کے اندر دیومالائی قصے کہانیوں کی شکل میں جو ہے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. لوگ جو ہے معنی یہ ہے کہ جو ہے شیعوں کی طرح، رافضیوں کی طرح تو صحابہ کرام پر کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے ان پہ جو ہے کھلا جو ہے طعن و تشنیع تو نہیں کرتے، لیکن تبرہ بادیاں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، یعنی وہ صحابہ کرام جو مشاجرت صحابہ جسے کہا جاتا ہے، ان کے اختلافات، ان کے جو ہے جنگ، اس میں جو ہے منہ کھولتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مشاجرت صحابہ کے سلسلے میں سکوت اختیار کیا جائے، یہی زیادہ جو ہے بہتر ہے. میرے دوستو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان صحابہ کرام کو، صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو حالت ایمان پہ، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پہ موت ہو. اب اس میں بغیر دیکھے ہوئے کہ زیادہ مدت گزارا نبی کے ساتھ، کم مدت غزوہ کیا کہ نہیں غزوہ کیا، دور سے دیکھا، نزدیک سے دیکھا، یا کسی عذر کی بنا پہ نبی کی جو ہے رویت سے محروم رہا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم. سارے صحابہ کرام ایک درجے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ لوگ اللہ سے راضی. سب کو جو ہے ایک سرٹیفکیٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ اولئک هم الصادقون، سارے صحابہ کرام جو ہے راست باز ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم الفائزون، صحابہ کرام ہی جو ہے فوز و کامیابی سے ہمکنار ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم وانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نہ جانے یعنی کتنی آیتیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان سے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرٹیفکیٹ دینے کے بعد ہم
اور آپ جو گناہوں کے اندر لپت بال بال جو ہے ہم گناہوں میں لپت ہیں، ہم صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کریں، ان کے ساتھ گستاخی کریں، انہیں مرتد قرار دے، انہیں کافر قرار دے، تو باقی کیا بچتا ہے میرے دوستو؟ جبکہ یہی حاملین اسلام ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سرٹیفکیٹ دیا، اور خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو ہے عدالت کی توثیق کی جو ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحیح حدیث سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بھی شخص میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، اس پر لوگوں کی، اس پر جو ہے فرشتوں کی، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے مانند سونا خرچ کر دے، ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے ایک سیر یا نصف سیر کلو تک بھی جو ہے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اس کا نبی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ان کو ہم مرتد قرار دیں، ان کو گستاخ قرار دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے پھر جانے والا قرار دے، یہ اتنا جو ہے بڑا جو ہے داغ ہے، جس سے اسلام جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ من ذالک محفوظ ہیں۔ تاریخ کے پنوں میں ان کی قربانیاں، ان کے اعمال، ان کے کارنامے جو ہے سب ثبت ہیں۔ ان پر باقاعدہ مصنفین علیہم الرحمن محدثین نے کتابیں لکھی، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابہ کرام کے سوانے پر، ابن حجر عسقلانی، الاستیاب ابن عبد البر مالکی، بے شمار جو ہے محدثین نے، ابن الاسیر الجزری نے صحابہ کرام کے مدح و منقبت، ان کی جو پر سوانح باقاعدہ تفصیل بسط کے ساتھ لکھا۔ بڑے جو ہے تعجب کی بات ہے کہ جن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دیے، سند اعجاز دیا، اور آپ رضی اللہ عنہم اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوانح پڑھتے ہوئے کہ کس قدر اسلام کے اندر ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، ان پر 10 دن آپ جائیے، ان کے یہاں شریک ہو جائیے، جبکہ یہ سب رافضی نہیں ہے، لیکن رافضی آئیڈیالوجی کی نقل کرتے کرتے صحابہ کرام پر بھی طعن تشنیع کرتے ہیں۔ اسی ناطے عقیدہ طحاوی کے مصنف ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی سے تبرہ نہیں کرتے، وَلَا نُبْغِضُهُمْ، ان سے بغض نہیں رکھتے، فَإِنَّ حُبَّهُمْ دِينٌ ایمان و احسان، ان سے محبت رکھنا یہی دین ہے، یہی دین کا معیار ہے، یہی ایمان ہے، یہی احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، منافقت ہے، حد سے زیادہ جو ہے یہ سرکشی ہے۔ اس طرح کی جو ہے چیزوں سے یہ متن کے اندر جو ہے ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ والجماعہ کا پورا جو ہے عقیدہ جو ہے بیان کر دیا۔ اب میرے دوستو چند جو ہے جملوں کے اندر دیکھیے کہ جو بدعات شیعی دنیا نافذ کی ہوئی ہے، پہلی محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ان کے یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ 10 دن تقریریں، محفل ماتم قائم کرتے ہیں، سوگ بناتے ہیں، بین کرتے ہیں، مزید یہ کہ جو ہے اس میں قسم قسم کے کھان پکوان کرتے ہیں، حلیم ہے چڑھاتے ہیں، اور شیرمال کھاتے ہیں، نہ جانے یعنی کتنی، اور
روزی کی کشادگی کا جو موضوع روایت ہے اسے بیان کرتے پھرتے ہیں، تعدیہ بناتے ہیں اور اس پر باقاعدہ نہڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بدعتیں جو واضح ہیں، یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ماتم میں، ظاہر سی بات نبی نے کہا اسی کو کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، یہ نوحہ یہ بین یہ جاہلیت کا عمل ہے، اس کا ہم سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی ناطے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے سنت پر نہیں، من ضرب الخدود، جس نے اپنے رخسار پہ پیٹا، وشق الجیوب، گریبان چاک کیا، گریبان چاک کرنا، کپڑا پھاڑنا، گال پر مارنا پیٹنا، جاہلیت کی پکارنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ شیعی دنیا کیا کرتی ہے؟ باقاعدہ تلوار کے نوک تک بھی چبھوتے ہیں اور وہ اپنی بد کرداری کا کفارہ ادا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تعزیہ داری اور ساری چیزیں 4 صدی ہجری کے بعد پیش آیا، جب بغداد کے اندر بنو بوئے معز الدولہ نامی شخص اقتدار پر ہوا، تو 351 میں اسی نے یہ تبرہ کا باقاعدہ جامع مسجد پہ اعلان ہے، لعن اللہ معاویہ، اللہ تعالیٰ معاویہ پہ لعنت کرے، نقل کفر نباشت، حالانکہ یہ نقل بھی کرنا ہمارے لیے، ہم سنی مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے کہ اس طرح کی تبرہ بادی والا کلمہ جو صحابہ کرام کے شان میں انہوں نے لکھا، یہ بڑا متعصب تھا۔ اسی نے 10ویں محرم کو حکم دیا کہ دکانیں بند کر دی جائیں، عورتیں باقاعدہ سر عام بین کرتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے، کپڑا پھاڑتے ہوئے پورے بغداد کے سڑکوں کے اندر چلیں، بھبوت لگائیں اور نہ جانے یعنی کتنی چیزیں۔ آج یہ ساری چیزیں آخر میں بدعت ہے کہ نہیں؟ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی کے زمانے میں آیت اتری سن 10 ہجری میں، وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا۔ 50 سال کے بعد واقعہ آ جانے سے وہ شرعی حیثیت قرار پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کتنے بزرگ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم ہی کے مہینے میں شہید ہوئے، نماز پڑھانے کے وقت ابو لولو فیروز نامی پارسی غلام نے نیزہ بھونکا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجہ کے مہینے میں ان کے گھر کے اندر محصور کر کے شہید کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر ماتم کرنا، بین کرنا، نوحہ کرنا جائز ہوتا تو یہ دونوں ہستیاں ایسی تھیں کہ اسلام جتنا بھی ماتم کرتا کم۔ لیکن کیا صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھیں، حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہیں پہ بھی بین نوحہ کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہے؟ اسلام میں سوگ منانا 3 دن سے زائد نہیں، الا یہ کہ کوئی عورت 4 مہینہ 10 دن تک اپنے شوہر کے وفات پر کر سکتی، ورنہ اسلام میں 3 دن سے سالوں سال۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، 44 لگ گئے، آپ بین کرتے رہے، اسلام کو باقاعدہ 3-5 کر دیا، اسلام کے شبیہ کو داغدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلی مسلمان ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ باتیں تو میرے دوستو بہت کچھ ہے، لیکن ہم اس بات پہ اکتفا کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف تذکیر کے طور پر کہ محرم کی شرعی حیثیت کی ہم روزہ رکھیں، لیکن اب اس کے لیے باقاعدہ آپ سبیل نکالیں۔ جس چیز پہ نبی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس دن روزہ توڑ کر کے ساری کام بدعات کریں اور قسم قسم کے کھان پکوان کریں، یہ کہاں کی سنت ہے؟ حضرت حسین علی ابن ابی طالب کربلا کے میدان میں ان کوفیوں کے ہاتھوں
شہید ہوتے ہیں جن لوگوں نے خط لکھ کر کے بلایا تھا، وہی لوگ باقاعدہ قتل میں پیش اور یزید کا معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس کی مغفرت کی جو ہے ہم اس پہ لان تان نہیں کر سکتے، کیونکہ بخاری کی صحیح حدیث اول جیش، پہلا جو ہے لشکر جو قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی مغفور لہم، اللہ ان کی بخشش کرے، اور اس غزوہ قسطنطنیہ کے غزوہ کا امیر کمانڈر ان چیف یزید ہے۔ ہم حضرت عمر، حضرت صحابہ کرام کی تمام کی جو ہے ہم تقدیس احترام کرتے ہیں، خاص کر کے اہل بیت میں حضرت حسن اور حسین سے بھی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں ہمارے جو ہے دنیا کے پھول ہیں۔ اللہم انی احبہ، نبی نے کہا اے اللہ میں حضرت جو ہے حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اسی طریقے سے نبی نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا، حضرت حسن کے سلسلے میں پیشین گوئی کی تھی کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، ان قریب اللہ تعالیٰ دو جھگڑنے والے مسلمانوں کی جماعت میں کے درمیان اس کے ذریعے صلح کرائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ سن 40 ہجری میں اپنے والد کے انتقال کے بعد 5-6 مہینے خلافت پر متمکن رہ کر کے سبکدوش ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ اسی ناطے سن 40 ہجری کو عام الجماعہ، مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کا سال قرار دیا جاتا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ثابت ہوئی، 20 سال حکومت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کے ساتھ عاشورہ کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر۔ مولا ہم میں سے جو مخلوق الحال ہیں ان کی مخلوق الحالی کو تو ختم کر دے۔ مولا ہم میں سے جو بیمار ہیں، مریض ہیں، انہیں تو شفائے کلی عطا فرما۔ جو ہم سے فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان پر تو رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت دے۔ الہ العالمین دنیا کی جتنی بھی مباح اور جائز ضرورتیں ہیں ان تمام کی تکمیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔